کیا آپ کو یقین ہے کہ جب آپ سو رہے ہوتے ہیں تو آپ کے کمرے میں صرف آپ ہی ہوتے ہیں؟ آپ پھر کوئی اور بھی ہے جو اندھیرے میں آپ کی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہوتا ہے؟ ذرا تصور کریں، رات کے 2:30 بج رہے ہیں، کمرے میں گھپ اندھیرا ہے اور آپ کو اپنے ہی بیڈ کے دوسرے کنارے سے ہڈیاں چبانے کی آواز آ رہی ہو۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کی بیٹی ہے، لیکن جب آپ ہمت کر کے ٹارچ جلاتے ہیں تو وہ چیز آپ کی بیٹی نہیں ہوتی، اور آپ کی اصل بیٹی آپ کے پہلو میں سکون سے سو رہی ہوتی ہے۔ آج کی کہانی لیاری کی تنگ گلیوں میں موجود ایک ایسے ہی گھر کی ہے جہاں دیواریں بولتی نہیں تھیں لیکن بہت کچھ سنتی تھیں، اور وہ آئینہ جو شاید کسی اور ہی دنیا کا دروازہ تھا۔ دل تھام کر بیٹھیے کیونکہ یہ کہانی آپ کی راتوں کی نیند اڑا دے گی۔ کراچی کا علاقہ لیاری اپنی قدیم عمارتوں، تنگ گلیوں اور فٹ بال کے شوقین لوگوں کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن ان پرانی عمارتوں میں کچھ ایسے راز بھی دفن ہیں جو کبھی باہر نہیں آتے۔ یہ کہانی عثمان صاحب کی ہے جو ایک شریف النفس انسان تھے۔ عثمان کا کپڑے کا ایک اچھا خاصا کاروبار تھا، زندگی خوشحال تھی، بیوی فرا اور 6 سالہ بیٹی صبا کے ساتھ وہ ایک اچھی سوسائٹی میں رہ رہے تھے۔ لیکن وقت کو بدلتے دیر نہیں لگتی۔ ایک غلط پارٹنرشپ اور اچانک مارکیٹ کریش ہونے کی وجہ سے عثمان سڑک پر آ گیا۔ کاروبار ختم، بینک بیلنس صفر اور سر پر قرضوں کا پہاڑ۔ حالات اتنے بگڑ گئے کہ انہیں اپنا ذاتی گھر بیچنا پڑا۔ قرض اتارنے کے بعد جو تھوڑی بہت رقم بچی، اس سے کسی اچھے علاقے میں کرائے کا گھر لینا ناممکن تھا۔ عثمان کئی دن تک جوتے گھستا رہا لیکن اس کے بجٹ میں کوئی ڈھنگ کی جگہ نہیں مل رہی تھی۔ پھر ایک دن ایک پراپرٹی ڈیلر نے اسے لیاری کے ایک پرانے محلے کا بتایا۔ دیکھیں عثمان بھائی، گھر پرانا ضرور ہے، تقسیم سے پہلے کا بنا ہوا ہے، لیکن مضبوط ہے۔ مالک مکان برون مک ہے، انہیں کرایہ سے زیادہ گھر کی دیکھ بھال کی فکر ہے، اس لیے کرایہ اب کی سوچ سے بھی کم ہے۔ عثمان کے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ وہ فرا اور صبا کو لے کر اس گھر کو دیکھنے گیا، لیکن گھر اندر سے بہت کشادہ تھا۔ پرانے زمانے کی اونچی چھتیں، موٹی دیواریں اور بیچ میں ایک کھلا صحن جس کے ایک طرف ایک بڑا سا نیم کا درخت تھا جو شاید گھر جتنا ہی پرانا تھا۔ صحن کے بعد ایک لمبا برآمدہ تھا جس کے دونوں طرف کمرے تھے۔ گھر ویران تھا، فرش پر دھول کی تہیں جمی تھیں، لیکن کرایہ واقعی بہت کم تھا۔ فرا کو گھر دیکھتے ہی ایک عجیب سی گھٹن محسوس ہوئی۔ عثمان، یہ گھر مجھے کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا، یہاں ہوا بہت بھاری ہے، اور وہ درخت دیکھو کیسے جھکا ہوا ہے صحن کی طرف، جیسے ہمیں گھور رہا ہو۔ فرا نے سرگوشی کی۔ عثمان نے بیوی کو تسلی دی، فرا، میں جانتا ہوں یہ آئیڈیل نہیں ہے، لیکن فی الحال ہماری جیب اس سے بہتر کی اجازت نہیں دیتی۔ بس 6 مہینے سال کی بات ہے، میں دوبارہ پیروں پر کھڑا ہو جاؤں گا تو ہم یہاں سے نکل جائیں گے۔ مجبوری کے آگے خوف ہار گیا۔ انہوں نے وہ گھر لے لیا۔ شفٹنگ کے پہلے ہی دن کچھ عجیب ہوا۔ سامان اتارتے وقت مزدور بار بار ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ ایک بوڑھے مزدور نے عثمان سے کہا، صاحب جی، آپ فیملی والے ہو، اس محلے میں اور بھی گھر مل جاتے۔ خیر اللہ رحم کرے۔ یہ کہہ کر وہ جلدی جلدی سامان رکھ کر چلے گئے۔ گھر کی صفائی کے دوران فرا کی نظر برآمدے کی دیوار پر لگے ایک بڑے قدیم آئینے پر پڑی۔ یہ آئینہ شاید گھر کے ساتھ ہی آیا تھا۔ اس کا فریم لکڑی کا تھا جس پر عجیب و غریب نقش و نگار بنے ہوئے تھے جو پھولوں کی بجائے کسی جانور کے پنجوں جیسے لگتے تھے۔ شیشہ دھندلا تھا، لیکن جب فرا نے اسے صاف کیا تو وہ حیران رہ گئی۔ شیشہ بالکل صاف ہو گیا، لیکن اس میں اپنا عکس دیکھ کر اسے چکر سا آ گیا۔ اسے ایک لمحے کے لیے لگا کہ آئینے میں اس کا عکس اس کی حرکت سے 1 سیکنڈ تاخیر سے ہل رہا ہے۔ اس نے اپنا ہاتھ اٹھایا، لیکن عکس نے شاید ملی سیکنڈ کے بعد ہاتھ اٹھایا۔ وہم ہے میرا، تھکاوٹ کی وجہ سے سر چکرا رہا ہے، اس نے خود کو سمجھایا اور کام میں لگ گئی۔ دوسری عجیب چیز وہ درخت تھا۔ شام ہوتے ہی اس نیم کے درخت پر سینکڑوں کی تعداد میں کووڈ کر بیٹھ جاتے۔ وہ شور نہیں مچاتے تھے، بس خاموشی سے صحن میں موجود لوگوں کو دیکھتے رہتے۔ ان کی آنکھیں عام
کوئی جیسی نہیں تھی، بلکہ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی حکم کے منتظر ہو۔ چھوٹی صبا جو ایک بہت ہی ہنس مکھ بچی تھی، اس گھر میں آتے ہی کچھ خاموش سی ہو گئی تھی۔ وہ زیادہ تر وقت اپنی پسندیدہ گڑیا، جسے وہ گڑیا رانی کہتی تھی، کو لے کر اسی آئینے کے سامنے بیٹھی رہتی۔ صبا بیٹا، وہاں کیا کر رہی ہو؟ فرا نے ایک دن پوچھا۔ ماما، میں اپنی نئی دوست سے بات کر رہی ہوں، صبا نے معصومیت سے جواب دیا۔ کون سی دوست؟ وہ جو آئینے کے اندر رہتی ہے، صبا نے مسکرا کر کہا۔ فرا کا دل دہل گیا، اس نے ڈانٹ کر صبا کو وہاں سے ہٹا دیا، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ یہ تو ابھی شروعات ہے۔ تیسرے ہفتے سے واقعات نے خوفناک رخ اختیار کر لیا۔ عثمان جو دن بھر کی محنت کے بعد تھک کر سو جاتا، اسے رات کو عجیب محسوس ہونے لگا۔ ایک رات تقریباً 3 بجے کا وقت ہوگا، عثمان کی آنکھ اچانک کھل گئی۔ اسے لگا جیسے اس کے پیروں پر کوئی بہت وزنی چیز رکھی ہوئی ہے۔ اس نے ہلنے کی کوشش کی، لیکن اس کا نچلا دھڑ جیسے سن ہو چکا تھا۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، لیکن اسے محسوس ہوا کہ اس کے پیروں کے پاس کوئی کھڑا ہے۔ کوئی چھوٹا، کسی بچے کے قد جتنا، لیکن اس کا وزن منوں کے حساب سے تھا۔ عثمان نے آیت الکرسی پڑھنے کی کوشش کی، لیکن اس کی زبان تالو سے چپک گئی تھی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر سر اٹھایا تو اسے اندھیرے میں 2 سرخ چمکتی ہوئی آنکھیں نظر آئیں جو اس کے پیروں کی طرف تھیں۔ پھر اچانک وہ بوجھ ہٹ گیا اور عثمان ہانپتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ اس نے لائٹ جلائی تو وہاں کوئی نہیں تھا۔ اگلی صبح جب عثمان اٹھا تو اس کی ٹانگیں سوجی ہوئی تھیں اور پنڈلیوں پر نیلے نشان تھے، جیسے کسی نے بہت زور سے دبوچا ہو۔ اس نے فرا کو نہیں بتایا تاکہ وہ ڈر نہ جائے، لیکن وہ جان گیا تھا کہ یہ کوئی خواب نہیں تھا۔ ادھر فرا کا تجربہ اس سے بھی زیادہ خوفناک تھا۔ وہ کچن میں کام کر رہی ہوتی تو اسے لگتا کہ برآمدے سے کوئی تیزی سے گزر گیا ہے۔ کبھی کبھی اسے صبا کے ہنسنے کی آواز آتی، حالانکہ صبا اسکول گئی ہوتی تھی۔ لیکن سب سے خوفناک واقعہ تب پیش آیا جب صبا کی گڑیا پر اسرار حرکتیں کرنے لگی۔ صبا اپنی گڑیا کو کمرے میں چھوڑ کر جاتی، لیکن کچھ دیر بعد وہ گڑیا اسی منحوس آئینے کے نیچے پڑی ملتی۔ صبا قسم کھاتی کہ اس نے گڑیا وہاں نہیں رکھی، لیکن گڑیا وہیں ہوتی۔ اس گڑیا کی پلاسٹک کی آنکھوں میں اب ایک عجیب سی خباثت نظر آنے لگی تھی۔ گھر میں آئے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا۔ وہ رات قیامت کی رات تھی۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی اور نیم کا درخت ایسے جھول رہا تھا جیسے وج میں ہو۔ بجلی گئی ہوئی تھی اور UPS کی دھیمی روشنی میں گھر اور بھی وحشت ناک لگ رہا تھا۔ عثمان اور فرا سو رہے تھے۔ صبا ان کے درمیان میں لیٹی تھی۔ رات کے کسی پہر فرا کو کڑ کی آواز نے جگا دیا۔ یہ آواز ایسی تھی جیسے کوئی کتا ہڈی چبا رہا ہو۔ آواز بیڈ کے بائیں جانب سے آ رہی تھی جہاں صبا سوتی تھی، لیکن وہ جگہ اب خالی تھی۔ فرا نے نیم خوابی میں سوچا شاید صبا کچن سے کچھ لا کر کھا رہی ہے۔ اس نے کروٹ بدلی اور دھیمی آواز میں کہا، صبا، یہ کیا کھا رہی ہو بیٹا؟ سو جاؤ۔ لیکن جواب میں صرف چبانے کی آواز تیز ہو گئی۔ فرا نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ اندھیرے میں اسے ایک چھوٹا سا سایہ بیڈ کے نیچے زمین پر بیٹھا نظر آیا۔ اس کی پیٹھ فرا کی طرف تھی اور وہ جھک کر کچھ نوچ رہا تھا۔ صبا، فرا نے ہاتھ بڑھایا۔ اسی لمحے اس سائے نے گردن موڑ کر فرا کی طرف دیکھا۔ UPS کی مدھم نیلی روشنی میں فرا نے جو دیکھا، اس نے اس کا خون جما دیا۔ وہ صبا ہی لگ رہی تھی، لیکن اس کا چہرہ بگڑا ہوا تھا۔ آنکھیں پوری کالی تھیں اور منہ خون سے لتھوا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کچے گوشت کا ایک ٹکڑا تھا جسے وہ درندگی سے چبا رہی تھی۔ فرا کے حلق سے چیخ نہیں نکل سکی۔ وہ خوف سے مفلوج ہو گئی۔ تبھی اسے اپنے پہلو میں کسی کے ہلنے کا احساس ہوا۔ اس نے گھبرا کر اپنے ساتھ دیکھا۔ وہاں اصل صبا گہری نیند سو رہی تھی۔ اگر صبا یہاں ہے تو وہ نیچے کون ہے؟ فرا نے دوبارہ نیچے دیکھا تو وہ مخلوق اب غائب ہو چکی تھی، لیکن فرش پر خون کے چند قطرے موجود تھے۔ فرا نے زور سے چیخ ماری اور بے ہوش ہو گئی۔ عثمان ہڑبڑا کر اٹھا۔ فرا بے ہوش تھی اور صبا بھی اٹھ کر رونے لگی۔
عثمان نے پانی چھڑک کر فرا کو ہوش میں لایا۔ جب فرا نے بتایا تو عثمان کو یقین نہ آیا، لیکن جب اس نے فرش پر خون کا دھبا دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ گھر اب رہنے کے قابل نہیں تھا۔ اگلی صبح عثمان کام پر نہیں گیا۔ وہ سیدھا قریبی مسجد کے پیش امام عالم صاحب کے پاس گیا اور انہیں سب کچھ بتایا۔ عالم صاحب جو ایک نیک اور سمجھدار بزرگ تھے، عثمان کے ساتھ گھر آنے پر راضی ہو گئے۔ جیسے ہی عالم صاحب گھر میں داخل ہوئے، صحن میں موجود کووی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ کائیں کائیں کی آواز اتنی شدید تھی کہ کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی۔ عالم صاحب نے اونچی آواز میں اذان دینی شروع کی۔ جیسے جیسے اذان کی آواز گونجی، کوئی خاموش ہو کر اڑ گئے۔ عالم صاحب برآمدے میں آئے اور سیدھے اس آئینے کے پاس رک گئے۔ ان کے چہرے پر سنجیدگی تھی۔ عثمان میاں، مسئلہ اس گھر میں نہیں، اس آئینے میں ہے، اور اس جگہ کی تاریخ میں ہے۔ یہاں کوئی پرانی نحوست قید تھی جسے آپ لوگوں کی آمد نے جگا دیا ہے۔ یہ مخلوق الصبیان کی نسل سے لگتی ہے جو بچوں کو اور کمزور دل والوں کو نشانہ بناتی ہے۔ عالم صاحب نے گھر والوں کو ایک کمرے میں جمع کیا اور پانی پر دم کرنا شروع کیا۔ انہوں نے سورہ بقرہ کی تلاوت شروع کی۔ تلاوت کے دوران گھر کی کھڑکیاں زور زور سے بجنے لگیں۔ برآمدے سے کسی عورت کے رونے اور چیخنے کی آوازیں آنے لگیں، نکلو یہاں سے، یہ میرا گھر ہے۔ فرا اور صبا خوف سے کانپ رہے تھے، لیکن عثمان نے انہیں مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اچانک باہر سے چھنک کی زوردار آواز آئی، جیسے شیشہ ٹوٹ گیا ہو۔ تلاوت ختم کر کے جب وہ باہر نکلے تو دیکھا کہ وہ قدیم آئینہ خود بخود ٹوٹ کر زمین پر بکھرا ہوا تھا، اور اس کے پیچھے دیوار میں ایک کالا جلا ہوا نشان بنا ہوا تھا، جیسے وہاں آگ لگی ہو۔ عالم صاحب نے کہا، اللہ نے کرم کیا ہے، اس کا راستہ بند ہو گیا ہے، لیکن اب تم لوگ ایک پل بھی یہاں نہیں رک سکتے۔ اس چیز کی جڑیں گہری ہیں، وہ دوبارہ راستہ بنا لے گی۔ ابھی اسی وقت سامان اٹھاؤ اور نکلو۔ عثمان نے ایک منٹ ضائع نہیں کیا۔ انہوں نے صرف ضروری سامان، کپڑے اور زیورات اٹھائے، بھاری فرنیچر وہیں چھوڑ دیا۔ ایک سوزوکی پک اپ منگوائی اور اسی وقت لیاری سے نکل کر اپنی بہن کے گھر، جو گلشن میں تھا، عارضی طور پر منتقل ہو گئے۔ گھر چھوڑتے وقت صبا بہت رو رہی تھی۔ میری گڑیا، بابا میری گڑیا وہیں رہ گئی، وہ ضد کر رہی تھی۔ عثمان نے سختی سے کہا، بیٹا، ہم نئی گڑیا لے لیں گے، وہ گھر اب گندا ہو گیا ہے۔ فرا نے بھی تسلی کی کہ ہم نے کوئی کھلونے پیک نہیں کیے، وہ سب کچھ اسی منحوس گھر میں چھوڑ آئے ہیں تاکہ نحوست ساتھ نہ آئے۔ بہن کے گھر پہنچ کر انہیں سکون کا سانس ملا۔ رات کو کھانا کھانے کے بعد جب وہ سونے کے لیے کمرے میں گئے تو عثمان نے کپڑوں والا وہ بیگ کھولا جسے اس نے خود بند کیا تھا اور گاڑی میں رکھا تھا۔ جیسے ہی زپ کھلی، عثمان اور فرا کی چیخیں نکل گئیں۔ کپڑوں کی تہوں کے بالکل اوپر وہی گڑیا رکھی ہوئی تھی، وہی میلی فراق، وہی پلاسٹک کی آنکھیں، لیکن اس بار اس کی آنکھوں کا رخ سیدھا عثمان کی طرف تھا، اور اس کے پلاسٹک کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی طنزیہ مسکراہٹ تھی۔ اور سب سے خوفناک بات، گڑیا کے ہاتھوں اور منہ پر تازہ لال رنگ، شاید خون، لگا ہوا تھا، جبکہ انہوں نے اس گڑیا کو لیاری والے گھر کے اسی ٹوٹے ہوئے آئینے کے پاس پڑا دیکھا تھا جب وہ نکل رہے تھے۔ یہ گڑیا ان کے بیگ میں کیسے آئی؟ کیا وہ چیز گھر میں رہ گئی تھی یا اس گڑیا کے ذریعے ان کے ساتھ آ گئی تھی؟ یہ سوال آج بھی عثمان کے خاندان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بنا ہوا ہے۔ اس واقعے کے بعد عثمان نے صدقہ دیا اور اپنے گھر میں مستقل تلاوت کا اہتمام کیا۔ وہ گڑیا انہوں نے جلا دی، لیکن اس کا خوف آج بھی ان کے دلوں میں ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ انسان کو کبھی بھی مجبوری میں ایسے فیصلے نہیں کرنے چاہیے جو اس کی اور اس کے خاندان کی جان کو خطرے میں ڈال دیں۔ بعض اوقات ہم پیسے بچانے کی لالچ میں مجبوری کا نام دے کر ایسی جگہوں کا انتخاب کر لیتے ہیں جو غیر فطری ہوتی ہے۔ جب آپ کا دل، آپ کی چھٹی حس، سکستھ سینس، آپ کو کسی جگہ کے بارے میں خبردار کرے تو اسے وہم سمجھ کر نظر انداز نہ کریں۔ اور سب سے اہم بات، اللہ کے کلام سے رشتہ کبھی نہ توڑیں۔
گھر میں قرآن کی تلاوت اور صفائی کا اہتمام بلاؤں کو دور رکھتا ہے۔ غربت امتحان ہے لیکن جان کی حفاظت فرض ہے۔ تو دوستو، یہ تھی لیاری کے اس پرسرر گھر کی سچی کہانی۔ کیا آپ کے ساتھ آپ کے کسی جانے والے کے ساتھ کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے جہاں کسی چیز نے آپ کا پیچھا کیا ہو؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی اور آپ مزید ایسی سچی اور خوفناک کہانیاں سننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ کوئی بھی ویڈیو مس نہ ہو۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک نئی داستان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں اور آیت الکرسی پڑھ کر سوئیں۔ اللہ حافظ۔